السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواسع خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ دنوں سے پاکستان میں افغانستان کے سفیر کی بیٹی کے اغوا کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے اس واقعے کو اتنا ہائی لائٹ کیا، خصوصاً پاکستان کے دشمن ممالک نے، خصوصاً انڈیا نے اس معاملے کو اتنا اچھالا اور غلط رپورٹنگ پیش کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میڈیا پہلے بھی ہر دفعہ پاکستان دشمنی میں اندھا ہو کر غلط رپورٹنگ اور انٹرنیشنل میڈیا کو غلط آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الحمدللہ انڈیا ہر دفعہ ناکام ہوا ہے اور اس دفعہ بھی اسے منہ کی کھانی پڑی۔ تو جب سے افغانستان میں کہ سفیر کی بیٹی کا اغوا ہوا ہے اور جیسے ساری رپورٹنگ ہوئی، انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے ایک پورا امیج پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں آپ کو اس پورے واقعے کی ایکسکلوزیو رپورٹنگ بتاؤں گا کہ اب پاکستان اور پاکستانی ادارے اس معاملے کو کس طرف دیکھ رہے ہیں اور اس پر کن کن دشمن ممالک کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اور جب سے ازبک دورے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم عمران خان آئے ہیں اور جو کچھ ازبکستان میں ہوا ہے، پاکستان نے جتنی کامیابی حاصل کی ہے، اس کا اس واقعات سے کیا تعلق ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ ملکی اور غیر ملکی حالات سے واقف رہ سکیں۔ افغانستان کے سفیر نجیب اللہ کی بیٹی سنسلہ علی کھیل کا اسلام آباد سے اغوا ہوا۔ وہ اپنے گھر سے جمعے والے دن 16 جولائی کو تقریباً 2:30 سے 3 بجے کے درمیان اپنے گھر سے روانہ ہوئی۔ وہ اپنے گھر سے پیدل روانہ ہوئی۔ تو افغانستان کے سفیر کی بیٹی کا پیدل روانہ ہونا شروع سے اس واقعے کو ایک معمہ بناتا ہے کہ آیا ایسی کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کو وہاں سے پیدل روانہ ہونا پڑا۔ تو میں آپ کو اس واقعے میں بعد میں بتاؤں گا ان کی بیٹی کے کیا بیانات تھے اس معاملے میں، لیکن میں آپ کو اس کی شروع سے بتاؤں گا اس کی کیا سٹوری تھی۔ تو وہ اپنے گھر سے پیدل روانہ ہوئی 2:30 سے 3 بجے۔ تو وہ وہاں سے انہوں نے آن لائن ٹیکسی بک کروائی جو انہیں کھڈا مارکیٹ لے گئی۔ وہاں سے انہوں نے ایک اور ٹیکسی کروائی جو انہیں راولپنڈی لے گئی۔ تو وہاں سے ایک تیسری ٹیکسی انہیں کوہ دامن کے مقام پر لے گئی۔ تو پہلی ٹیکسی انہیں کھڈا مارکیٹ لے گئی، وہاں سے انہیں دوسری ٹیکسی راولپنڈی لے گئی۔ تو انہوں نے سنسلہ علی خان نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مجھے ٹیکسی میں اغوا کیا گیا، مجھے بیہوش کر دیا گیا، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کہاں پر لے گئے، لیکن ان کو بیہوشی کی حالت میں F6 کے مقام پر پھینک دیا گیا۔ جو اس کے بعد وہ F6 کے بعد وہ اپنے گھر آنے کی بجائے F9 پارک میں چلی گئی اور وہاں سے انہوں نے ایمرجنسی میں موجود حکمت نامی شخص کو فون کیا جو انہیں پیمز ہسپتال لے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ تھا جو سنسلہ علی خان کھیل کے ساتھ ہوا۔ جو اس کے بعد جو بھی تفتیشی ادارے تھے اور اس کے بعد جو پاکستان کے تفتیش کرنے والے ادارے تھے، ایجنسیاں تھی، تمام کو ان میں شامل کیا گیا۔ تو انہوں نے سنسلہ علی کھیل سے بھی تفتیش کی اور اس واقعے کے بارے میں جاننا چاہا۔ تو انہوں نے پہلے تو اس معاملے پر ٹال مٹول کیا۔ سب سے پہلے جو انہوں نے بات بیان کی، انہوں نے کہا میرے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ تو جیسے ایجنسیز اور تفتیشی اداروں نے ان سے سوال کیا، اگر آپ کے پاس موبائل ہی نہیں تھا تو آپ نے آن لائن ٹیکسی کیسے بک کی؟ تو انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا اور انہوں نے کہا میرے پاس موبائل تھا، میرے سے اغوا کاروں نے موبائل کھینچ لیا۔ تو ان کا یہ بیان تھا کہ میں اس سے اغوا کاروں نے موبائل کھینچ لیا۔ اس کے بعد تفتیشی اداروں نے ان سے یہ سوال کیا، اگر آپ کے پاس موبائل فون ہی نہیں تھا، آپ کے پاس موبائل فون آپ سے کھینچ لیا گیا، تو کس طرح آپ حکمت نامی شخص کو ایمبیسی پر کال کر سے بلا سکتے ہیں اور اس نے آپ کو ڈائریکٹ پیمز ہسپتال پہنچا دیا؟ تو ان کا سنسلہ علی کھیل کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس پر تفتیشی ادارے اور خصوصاً عمران خان نے سخت نوٹس لیا اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ مجھے 48 گھنٹوں میں مجھے تمام ملزمات کا ڈھیرے میں چاہیے، انہوں نے مجھے تمام واقعات کی رپورٹ چاہیے۔ اب آخر اس میں ہوا کیا ہے اور کس طرح یہ واقعہ ہو گیا کہ ایک سفیر کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا اور پاکستان پر اتنے بدنامی کا
جو کچٹ اچھالے ہیں اس پر ہمیں رپورٹ چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے اس میں ایک اسلام آباد پولیس اور جو سیکورٹی کرتے ہیں سفراء کی، جو غیر ملکی سفراء کی سیکورٹی جن کے ذمہ ہے، ان کی ناکامی ہے کہ ایک سفیر کی بیٹی دن دہاڑ اسلام آباد جیسے ایریا سے اغوا ہو گئی، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہم سیکورٹی داروں پر بھی۔ لیکن اس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور پولیس نے اس میں مقدمے جو دفعات لگائی ہیں ان میں سے 365، 354 اور 342 کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی ہے۔ تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی آج، تو انہوں نے اس واقعے کی پوری رپورٹنگ پیش کی کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، کس طرح یہ معاملات ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے اگر اب تیسری ٹیکسی کا ڈرائیور ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ہم ان سے ٹریس کر رہے ہیں، تو یہ تمام گتھی سلجھ جائے گی، تو تمام یہ گتھی ہمیں پتہ چل جائے گا آخر اس میں ہوا کیا ہے۔ تو یہ اہم معلومات تھی کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کا خط سخت نوٹس دیا ہے۔ دوسری طرف جو انڈیا دشمن، جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہر کوشش جس کی ہوتی ہے کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں بدنام کیا جائے، تو اس واقعے کو بھی اس نے بھرپور انداز سے اچھالا اور پاکستان کا امیج غیر ممالک کے سامنے غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی وہ الحمدللہ ANI کا اینکر بری طرح ناکام ہوا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہی میڈیا گروپ ہے جس نے ازبک دورے میں وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا تھا، جس کے بدلے میں عمران خان نے اس اینکر کا منہ توڑ جواب دیا، جس پر پوری انڈیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس میڈیا گروپ نے اس واقعے کو چھالا اور اس واقعے کو پاکستان کو غیر محفوظ ملک بنانے اور پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی وہ بری طرح ناکام ہوئے الحمدللہ، کیونکہ پاکستان اب ایک پرامن ملک ہے۔ دوسری طرف افغانستان نے بھی اب درخواست دی ہے وزارت داخلہ کو کہ ہمارے سفراء، ہمارے جو عملہ پاکستان میں ہیں، انہیں اضافی سیکورٹی دی جائے، کیونکہ جیسے طالبان اور افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے افغانستان حکومت کا، تو اس پر افغان حکومت نے پاکستان حکومت اور وزارت داخلہ کو درخواست دے کر اضافی سیکورٹی مانگ لیا، اور پاکستان نے انہیں اضافی سیکورٹی دے دیا ہے۔ تو یہ معاملات تھے جو آپ تک پہنچانا ضروری تھے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو کیسی قسم کی اختلاف رہا ہے تو آپ مجھے کامنٹس باکس میں بتا دیجیے۔ اللہ حافظ، چینل کا خیال رکھے گا۔